اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضر تھا۔ ایک شخص کریم بخش لاہوری نامی جو 12 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم تھا معاجر شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام پڑھ رہا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان میں لے آیا اور اسے ایک کرتا دیا۔ میرے ایک رفیق نے اسے ایک قیمتی کوٹ، ایک نے پگڑی، ایک نے پاجامہ اور ایک نے چادر دی۔ اس نے سارے کپڑے چادر میں لپیٹ لیے اور کپڑے لیتے وقت کہا، اس نے یہ کہا کہ جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا تو اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے پھٹ گئے ہیں۔ پھر وہ شخص کپڑے لے کر چلا گیا، غسل کر کے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر دربار عالیہ میں دست بستہ حاضر ہوا اور عرض کی، آبروئے چشم خورشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے مل گئے ہیں، دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب مزید فرماتے ہیں کہ دوسرے سال میں پھر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، وہی کریم بخش لاہوری پھر مجھے ملا۔ گزشتہ سال والی ساری بات یاد تھی۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ اسے کپڑے دے دو۔ اس نے کپڑے نکالے تو اس میں ایک کشمیری ٹوپی بھی نکل آئی۔ میں نے کہا کہ یہ بھی دے دو تو اس نے وہ بھی دے دی۔ جب اسے کپڑے اور ٹوپی مل گئی تو وہ اللہ کا بندہ کریم بخش کہنے لگا کہ آج میں نے شاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوپی پھٹ گئی ہے۔ کریم بخش بتانے لگا کہ مجھے مدینہ منورہ میں 12 برس ہو گئے ہیں۔ پہلے سال مجھے علم نہیں ہوا، پورے 1 سال کے بعد مجھے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ تاجدار غنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، داتا رب ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مزید کریم بخش لاہوری نے کہا کہ اس کے بعد 11 برس گزر گئے ہیں، میں نے کسی بندے کے پاس کسی معاملے میں سوال نہیں کیا۔ جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہوں اور 5 منٹ بھی نہیں گزرنے پاتے کہ میری مراد پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اقتباس ہے ملفوظات امیر ملت کے پیج نمبر 59 سے، محمد افضل حسین شاہ صاحب۔ وہ جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسم ہے، اور قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی خیریں ہیں، برکتیں ہیں، جتنی کنجیاں ہیں نا، چابیاں، کیز تقسیم فرمانے والی، ہر برکت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی ہے، اور ان کے وسیلے سے ان کے صدقے ہمیں عطا کی جاتی ہیں۔ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، کچھ مانگا جا سکتا ہے؟ مطلب کہنے کا مفہوم ہے کہ صرف ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی اپنایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں نہیں ہے نا، تو کسی کو بھی ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دینے والی ذات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دینے والا جو مبارک دست مبارک ہے، جو جس جگہ سے دیا جاتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ جتنا زیادہ قریب ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ اتنا ہی زیادہ بچ گئے۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔